جو آج کل کے ہمارے ساکس ہوتے ہیں نائلون کے، کاٹن کے، کپڑے کے، کیا ان پر ہی مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو حدیث ہے آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا. یہ حدیث لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے. لیکن حدیث کے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے. اس حدیث کی سند کے اندر ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو امام ابو داؤد نے خود بھی ضعیف کہا. البتہ یہ عمل صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سے ثابت ہے، اور امام ابو داؤد جو خود اس کی حدیث کا ضعف بیان کر رہے ہیں، خود باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فلاں 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 صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے. اس کے کچھ دلائل میں نے آپ کے نوٹس میں لکھے ہوئے، ڈیٹیل سے آپ پڑھ لیجئے گا اس کو. ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ بے شمار صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، تقریباً 10-12 صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں میں نے آپ کے سامنے. دوسری بات یہ کہ جرابوں اور چمڑوں کے اندر کوئی ایسی خاص فرق والا موجود نہیں ہے کہ جس کے دونوں کا حکم بدل دیا جائے. دیکھیں آپ، دونوں کو پیروں میں پہنا جاتا ہے، دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، دونوں کو ایک خاص قسم کی آسانی کے لیے پہنا جاتا ہے، دونوں کو سردی گرمی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ دونوں کو پہن کے ایک حد تک آپ چل بھی سکتے ہیں. تو دونوں کے اندر کوئی ایسا مؤثر فرق موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ نہیں چمڑے پر الاؤ ہوگا اور جرابوں پر الاؤ نہیں ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کی بڑی تعداد ثابت ہے تو اس کو بھی کرنا جائز ہے. اب اس کی کنڈیشنز کیا ہیں یہ ہم آتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ایک آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ ایک بڑا ان کے انصاف کی دلیل ہے. یہ بات دیکھیے، پہلے وہ جرابوں پر مسح کو جائز قرار نہیں دیتے تھے. جراب کا مطلب آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ کپڑے کی ہی ہے، چمڑا نہیں ہے. چمڑا الگ ہے، جرابیں الگ ہیں. پھر انہوں نے اپنی وفات سے 3 یا 7 دن قبل، بالکل وفات سے جسٹ قبل، جواز کی طرف رجوع کر لیا. تو وہ علماء ائمہ کرام اپنی آراء سے رجوع بھی کر لیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بات میں نے آج کہہ دی اب پوری دنیا جو ہے یہاں سے وہاں ہو جائے گی، میں نے اس بات سے رجوع نہیں کرنا. نہیں، یہ بڑے بڑے علماء تھے، اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے. اور اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر انہوں نے اپنی موٹی جرابت مسح کیا، اور جو ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے ان سے انہوں نے کہا آج میں نے وہ کام کیا ہے جس سے میں لوگوں کو منع کیا کرتا تھا. اچھا، یہ مشہور کتاب ہے جو ریفرنس لکھا ہوا میں نے، یہ فقہ حنفی کی ہی کتاب ہے، بدائع الصنائع، امام کاسانی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو کہ بہرحال ہمارے لیے اس میں ایک منہج ہے، ہمارے لیے ایک طریقہ ہے کہ ائمہ کرام جو تھے وہ فقہی مسائل کے اندر جمود اختیار نہیں کرتے تھے، اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے اگر اس کا کوئی وجہ اور اس کی کوئی دلیل ان تک سامنے آ جائے. عربک کے حوالے سے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت پڑھ رہے ہیں، عربک تو معلومات کے لیے آپ کو میں نے لکھ دیا. اگر وہ کپڑے کا ہوتا ہے تو اسے جورب کہتے ہیں، اور اگر اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا جیسے جوتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو اسے ہم لوگ منعال کہہ دیتے ہیں. اور اگر دونوں طرف اوپر نیچے چمڑا ہو تو اسے ہم مجلد کہہ دیتے ہیں. اور اگر سارا ہی کپڑا جو پاؤں پہنا جائے اسے چمڑے کا ہو، اگر چمڑے کی ساکس کہتے ہیں تو اسے عربی میں خف کہتے ہیں. تو آپ کو کتابوں میں ملے گا المسح علی الخفین، 2 چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا. اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ وہ تو متواتر ہے. البتہ جورب جو ہے اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے موزوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے.